बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। पाक लॉ गाइड के चैनल पर खुश आमदीद। इस चैनल पे ना सिर्फ कानून की बुनियादी तालीम को उजागर किया जाता है, बल्कि माशरे में एहसास कमतरी में मुब्तला लोग या वो लोग जो अपने हकूक़ के लिए खड़े नहीं हो सकते, उनके लिए भी खड़ा हुआ जाता है और ये बताया जाता है कि कैसे इन लोगों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है और कैसे इनके हकूक़ के लिए काम किया जा सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन का बटन दबाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलें, ताकि जब भी यहाँ नई वीडियोस अपलोड की जाएं तो आप तक पहुँच सके। फास्टेस्ट एंड ईजीएस्ट वे टू लर्न एंड अंडरस्टैंड नॉट ओनली लॉ बट सोशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो आइए आज हम बात करते हैं एक और नए टॉपिक पर। इस्लामी कानून के तहत तोहफ़ा। तारुफ। तोहफ़ा एक जायदाद की मुंतकली है जो फौरी तौर पर और बग़ैर की गई है। एक शख्स की तरफ से दूसरे से कोई भी तबादला और उसके ज़रिए या उस पर कबूल किया जाता है। दूसरे की तरफ से तोहफ़ा या हिब्बा का मतलब है किसी चीज़ की तरफ इशारा जिससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। एक मुसलमान अपनी तमाम जायदाद में तसर्रुफ़ कर सकता है। वो शख्स जो तोहफ़ा देने को डोनर कहते हैं और जिसको तोहफ़ा दिया जाए उसे कहते हैं हेडिया के मुताबिक हिब्बा बग़ैर गौर की ठोस जायदाद की मुंतकली है। फैज़ी के मुताबिक ये के कारपस के फौरी और नाअहली मुंतकली है, जायदाद बग़ैर किसी वापसी के। दारुल मुख्तार इसको यूँ बयान करता है, हिब्बा में जायदाद के हक़ की मुंतकली है। मादा तमलीकुल ऐन, एक शख्स की तरफ से दूसरे को वापसी। तोहफ़े की किस्म। नंबर 1 हिब्बा। नंबर 2 हिब्बा बिल एवज़। ये तोहफ़ा और आवाज़ पर मुश्तमिल है। इस इस्तिलाह का मतलब है कि वापसी के साथ तोहफ़ा, ये गौर करने के लिए एक तोहफ़ा है। नंबर 3 हिब्बा बिल शर्तुल आवाज़, जब कोई तोहफ़ा वापसी के लिए शर्त के साथ बनाया जाता है। मजमूई तौर पर लेन देन को हिब्बा बिल शर्तुल आवाज़ कहते हैं। वापसी मई के लिए मुकर्रर है या उसकी वजाहत की जा सकती है। नंबर 4 सदका। एक दुरुस्त तोहफ़े का मौजू इस्लामी कानून आबाई या खुदी के दरमियान फ़र्क नहीं करता। हासिल शुदा जायदाद मनकूला या गैर मनकूला, जायदाद का ख्याल माल सादा है। जायदाद की तमाम शक्लें ख़त्म। कौन सा गलबा इस्तेमाल किया जा सकता है? तोहफ़े के मुनासिब मज़ामीन है। एक दुरुस्त तोहफ़े का तकाज़े। नंबर 1 अतिया करने वाला। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 तोहफ़े का मौजू। एक मुसलमान जिसका दिमाग दुरुस्त हो और वो अक्सरियत हासिल कर चुका है, किसी भी किस्म के तोहफ़े देने के अहल है। नाबालिग और नाबालिग दिमाग वाले लोग बनाने के अहल नहीं हैं। तोहफ़े और उनके ज़रिए दिया गया ऐसा कोई तोहफ़ा बातिल होगा। तोहफ़े का मौजू अतिया दहिंदा से होना चाहिए। तोहफ़े का मौजू मौजूद होना ज़रूरी है। डोनर को अपनी मर्ज़ी से तोहफ़ा देना चाहिए। तोहफ़ा देने वाले की तरफ से कबूल करना ज़रूरी है। मौजू के कब्ज़े की फरहमी ज़रूरी है। तकमील के लिए 3 शराइत। तोहफ़ा। नंबर 1 ऐलान, अतिया दहंदा के ज़रिए तोहफ़े का ऐलान होना चाहिए। नंबर 2 कबूलियत, तोहफ़े की कबूलियत होनी चाहिए जिसका इज़हार या मुज़म्मर हो या अंजाम देने वाले की तरफ से। नंबर 3 तरसील, के मौजू के कब्ज़े की तरसील होनी चाहिए। अतिया करने वाले को अतिया दहंदगा की तरफ से तोहफ़े के मौजू पर कब्ज़ा करना, अंजाम दिया या तो असल में या तामीरी तौर पर मुकम्मल करना ज़रूरी है। एक तोहफ़ा। केस के कानून राज हुसैन बमुकाबला फजल हुसैन 1972 SCMR 262। कब्ज़े की मुंतकली पर तोहफ़ा मुकम्मल हो जाता है। मशरूत हिब्बा। हिब्बा में मादा में फौरी और मुतालिक मलकियत या किसी चीज़ का कॉर्पस डोनी को मुंतकिल किया जाता है। इसीलिए जहाँ हिब्बा है के तौर पर मुंसलिक शराइत या पाबंदियों के साथ बनाए जाने का इरादा है, उसका इस्तेमाल या तसर्रुफ़ शराइत और पाबंदियाँ कलअदम है। हिब्बा दुरुस्त है। मिसाल के तौर पर अगर एक किसी के घर की रिहाइश के लिए हिब्बा बनाता है और उसके वारिस नस्ल दर नस्ल ये ऐलान करते हैं कि अगर अतिया करने वाला उसे बेचता है या रहन रखता है, अतिया देने वाले या उसके वर्सा के पास एक होगा घर पर दावा, लेकिन दूसरी सूरत में नहीं। अतिया करने वाला हनफी और अतना अशरी दोनों में मुतालिक जायदाद लेता है। कानून एक एलामिया जिसमें किसी खास जायदाद को बजरिया मुंतकिल करने का इरादा हो। अतिया करने वाले को मुस्तकबिल के वक्त या वकूफ़ पजीर होने पर हिब्बा एक ख़ास वाक़े बातिल है। मिसाल के तौर पर एबी को वो फल तोहफ़ा देता है जो इसके ज़रिए तैयार किया जा सकता है। आम का दरख्त उसी साल। ये तोहफ़ा बातिल है क्योंकि तोहफ़े का मौजू असल में होना चाहिए।
عطیے کے وقت موجود ہے۔ ڈونر کی طاقت کی حد۔ اسلامی قانون کے تحت کوئی شخص اپنا سارا تصرف کر سکتا ہے۔ اجنبی یا کسی وارث کے حق میں جائیداد جن کے حق میں لوگ ہبہ بنائی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 قدرتی افراد، نمبر 2 مصنوعی افراد، نمبر 3 وارث، نمبر 4 پاگل افراد، نمبر 5 کوئی بھی شخص وہ افراد جن کے حق میں ہبہ یا تحفہ نہیں دیا جا سکتا۔ نمبر 1 غیر پیدائشی بچہ رعایت محدود مفادات اور استفادہ ایک مختلف بنیادوں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص کے حق میں بنائے جائے گرانٹ کے وقت پیدا نہیں ہوا بشرطیکہ وہ اس وقت پیدا ہوا ہو جب اس کا دلچسپی کھل جاتی ہے۔ نمبر 2 مردہ شخص رعایت بیوہ اس سے ہبہ بنا سکتی ہے اس کی میت کے حق میں مہر۔ مقدمات جہاں کے قبضے کی منتقلی تحفہ ضروری نہیں ہے، تحفے کے قبضے کی منتقلی کی صورت درج ذیل ہے۔ جائیداد ضروری نہیں ہے۔ جب باپ اپنی جائیداد اپنے نابالغ بچے کو تحفے میں دیتا ہے، جب ماں اپنی جائیداد اپنے نابالغ بچے کو تحفے میں دیتی ہے، جب سرپرست اپنی جائیداد اپنے وارث کو تحفے میں دیتا ہے، جب شوہر اپنی جائیداد بیوی کو تحفے میں دیتا ہے، جب تحفہ پہلے ہی ڈونی کے قبضے میں ہو جہاں پراپرٹی کرائے یا لیز پر ہے۔ گفٹ کی رجسٹریشن۔ ڈیٹ آف گفٹ کی رجسٹریشن سے ڈیلیوری کی کمی کا علاج نہیں ہوتا ہے، قبضہ یا اس کے نفاذ کا ثبوت ہے، لیکن کی ترسیل کے بغیر قبضہ یہ کافی نہیں۔ مثال کے طور پر ایک رہائش گاہ کے تحفے کے عمل کو انجام دیتا ہے، بی کے حق میں اس کا ہے اور نامہ درج ہے، لیکن قبضہ بی کو نہیں دیا جاتا، تحفہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اصل قبضہ قابل منتقلی اور دونوں کے حوالے کیا جانا چاہیے۔ غیر ملکی ملکیت۔ جہاں تک منقولہ جائیداد کے لیے عام طور پر لاگو اصطلاح عطیہ ہیا ہے۔ ہبہ کے بجائے ہدیہ رقم، زیورات، کپڑے اور تمام ٹھوس حرکت پذیر جائیداد ہونی چاہیے۔ اصل میں ڈونی کو منتقل کر دیا گیا۔ غیر منقولہ جائیداد کی صورت میں عطیہ کرنے والے کو جسمانی طور پر رخصت ہونا چاہیے احاطے سے اور قبضے کے حوالے سے۔ تحفے کی تنسیخ۔ قبضے کی ترسیل سے پہلے، ڈیلیوری سے پہلے کسی بھی وقت عطیہ دہندگاہ کی طرف سے تحفہ منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ قبضے کی، کیونکہ ترسیل سے پہلے کوئی تحفہ نہیں، قبضے کی ترسیل کے بعد ایک عطیہ دہندہ اس کے قبضے کی ترسیل کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ جائیداد تحفہ منسوخ کر سکتا ہے، اسے درج ذیل طریقوں سے منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 فریقین کی باہمی رضامندی سے، نمبر 2 مجاز عدالت کے حکم سے۔ ایسے حالات جب تحفہ نہیں ہو سکتا منسوخ کر دیا گیا: عطیہ دینے والے کی موت، نمبر 2 ڈونی کی موت، نمبر 3 جہاں عطیہ دینے والے سے متعلق کسی شخص کو ان کے ساتھ تحفہ دیا جاتا ہے ایک ممنوعہ ڈگری، نمبر 4 بیوی کی طرف سے اپنے شوہر کی طرف یا شوہر کی طرف سے اپنی بیوی سے، نمبر 5 تحفے کی قدر میں اضافہ، نمبر 6 تحفے کی موضوع کی تباہی، نمبر 7 تحفے کی شناخت کی تباہی، نمبر 8 جہاں عطیہ دہندہ نے تحفے کے لیے غور کیا ہو، جہاں نمبر 9 جہاں تحفے کا مقصد صدقہ ہے۔ نتیجہ ایک معاہدہ ہے جس میں تجویز یا پیشکش شامل ہوتی ہے۔ عطیہ دینے والے کا حصہ کسی چیز کو دینا، اسے قبول کرنا ہو گیا، لہٰذا یہ فوری طور پر بغیر کسی کے جائیداد کی منتقلی ہے۔ تبادلہ تحائف کے قانون پر غور کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انگریزی لفظ تحفہ عام ہے اور اس کے ساتھ الجھنا نہیں چاہیے۔ اسلامی قانون کی تکنیکی اصطلاح ہبہ یہ فوری طور پر بغیر کسی تبادلے کی جائیداد کی منتقلی ہے۔ منتقل کرنے کے لیے عطیہ دہندگاہ کا واضح ارادہ ہونا چاہیے۔ ایک درست تحفے کے لیے عطیہ دہندہ کے پاس قبضہ اسے عطیہ دہندہ کے ذریعے منسوخ کیا جا سکتا ہے اور اسی کے لیے دفعات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جی ویورز، اب آپ کے سامنے اسکرین پر چارٹ کی مدد سے ایسینشیل آف گفٹ یعنی ہبہ کے لیے کن کن ایلیمنٹس کا ہونا ضروری ہے ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پارٹیز ٹو گفٹس، پھر ہم بات کریں گے گفٹ کا سبجیکٹ کیا ہونا چاہیے، اس کے بعد ڈونر رائٹ ٹو گفٹ اور آخر میں فارمیلٹیز ان موڈ آف گفٹ کی بھی بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں جب ہم پارٹیز ٹو گفٹس کی بات کر رہے ہیں تو یہاں ہم گفٹ یعنی ہبہ دینے والا اور گفٹ اور ہبہ وصول کرنے والا یعنی ڈونر اور ڈونی کی بات ہو رہی ہے۔ ڈونی کون ہوگا؟ ڈونی کین بی ان بورن چائلڈ، ڈونی کین بی موزک اور ڈونی کین بی اینی ریئل ریلیشن۔ پھر اسی طرح ٹیبولیشن کے ذریعے آپ کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سبجیکٹ آف گفٹس کیا کیا ہونے چاہیے۔ آگے چل کر ہم ان تمام سبجیکٹ آف گفٹس کو ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے۔ پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈونرز کے پاس رائٹ ٹو گفٹ کیا ہیں تو یاد رکھیے نو لیمٹس،
لیکن اگر وہ ڈیتھ بیڈ پر ہے تو اٹ کین بی اے 1/3. بٹ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی لیٹسٹ رولنگ کے مطابق لا آف دی لینڈ کے مطابق کوئی بھی شخص بیٹیوں کو حق وراثت سے محروم کرنے کے لیے یا دیگر لیگل ہائرز کو حق وراثت سے محروم کرنے کے لیے کسی ایک بیٹے یا چند اشخاص کی فیور میں گفٹ کو منع کرتا ہے، اور اگر ایسا کوئی گفٹ ڈونر کے مرنے کے بعد سامنے آئے تو اعلیٰ عدلیہ کی رولنگ کے مطابق ایسے گفٹ کو ریموو یا کینسل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اسٹیبولیشن کے ذریعے فارمیلٹیز اینڈ موڈ آف گفٹ بھی بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے ڈکلیریشنز ہونا، اناؤنسمنٹ ہونا، ڈاکومنٹ کا منظر عام پر آنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ڈونی ہر صورت گفٹ کو ایکسیپٹ کرے گا یا کرے گی، اور اس صورت میں ہوگا جبکہ ڈیلیوری آف پوزیشن ٹرانسفر ہو جائے۔ لیکن یہاں یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے، اگر ہسبینڈ اپنی بیوی کے حق میں کوئی گفٹ کر رہا ہے یا بیوی اپنے ہسبینڈ کے حق میں ایسی کوئی پراپرٹی گفٹ کر رہی ہے جس میں دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، تو وہاں پروفیشن کا ہینڈ اوور اور ٹیک اوور منظر عام پر آنا ضروری نہیں۔ اسی طرح باپ اپنی مائنر یا ان بورن اولاد کے حق میں گفٹ کر رہا ہے تو ان کے لیے بھی پراپرٹی کا ہینڈ اوور اور ٹیک اوور ان بورن یا انفینٹ چائلڈ کے لیے ضروری نہیں۔ ہاں، اگر اس چائلڈ کے لیے کسی گارڈین کو اپوائنٹ کیا گیا ہے تو وہ پراپرٹی اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ جی، تو یہاں پر ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں، کیا سمجھنا چاہتے ہیں، اور کس طرح ہمارے ٹاپکس آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں، ہمیں اس کا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ خوش رہیے، آباد رہیے، پاکستان زندہ باد۔